السلام علیکم، میں ہوں مبارک کھوکھر۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل میڈیا چینل۔ لاہور کے علاقہ باغبان پورہ میں سگے باپ نے 6 سالہ معصوم بیٹے، 6 سالہ فرشتہ صرف ننھی سی جان کو قتل کر کے اپنی ورکشاپ میں دبا دیا۔ یہ باپ، ظالم باپ مجتبیٰ جس کا نام ہے، اور اس کا جو 6 سالہ معصوم بیٹا وہ عبد الرحمن ہے۔ اس ظالم باپ نے 2 شادیاں کر رکھی تھیں اور دونوں کے درمیان اکثر لڑائی جھگڑا رہتا تھا، اور مجتبیٰ کی بھی جو تھی وہ پہلی بیوی کے ساتھ انبن رہتی تھی، نہیں بنتی تھی۔ آخر تھک ہار کر اس نے اس واقعہ سے کچھ عرصہ قبل اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی تھی، جس سے بطن سے یہ عبد الرحمن 6 سالہ بیٹا تھا۔ اب جب اس کو طلاق دے دی گئی تو جو دوسری ماں تھی، ستیلی ماں تھی عبد الرحمن کی، یہ مجتبیٰ کی، قاتل مجتبیٰ کی دوسری بیوی، وہ اس بچے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ مجتبیٰ کو بھی تنگ کرتی، پہلے کو تو اس نے طلاق دلوا دی، اب مجتبیٰ کو یہ فورس کر رہی تھی کہ اس کو بھی یہاں نہیں رہنا، میں نے نہیں رکھنا، میرے سے اس کے کپڑے نہیں دھلتے، مجھ سے اس کی کیئر نہیں ہوتی، میرے سے کھانا نہیں پکتا اس کا، آپ جانو اور آپ اس کا کام، اس کو جہاں مرضی چھوڑ کے آؤ، جہاں مرضی اس کو پھینکو، اس گھر میں نہیں لے کے آنا۔ اس رنجش پر، ان باتوں سے تنگ آ کے، ان تانوں سے تنگ آ کے 4 نومبر کو اس ظالم باپ نے بیٹے کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی۔ کہاں؟ تھانہ باغبان پورہ۔ اور یہ کہا، متن میں، درخواست میں یہ لکھا کہ میرا بیٹا صبح مدرسہ گیا جو ابھی تک واپس نہیں آیا۔ پولیس نے درخواست رکھ لی، ایف آئی آر کاٹ دی، لیکن جب پولیس کو کہیں سے کلو نہ ملے، کچھ سراغ نہ ملے، تو پھر جس طرح یہ وہ مثال ہے جس طرح سانپ کو اگر دم سے پکڑا جائے تو پھر وہ تھک ہار کر پھر وہ دم کی طرف واپس چلنا شروع ہو دیتے ہیں۔ پولیس کا بھی یہی مسئلہ ہے، اگر کہیں سے کلو نہ ملے تو پھر وہ گھر والوں کو تفتیش کرتے ہیں، گھر والوں کو انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے، اور 110% ایسے کیسز ہیں جن میں بالکل یہ پولیس کامیاب ہو جاتی ہے۔ باپ کو جب انہوں نے کچھ دنوں کے بعد انویسٹیگیٹ کیا تو باپ نے دوران تفتیش بیٹے کے قتل کرنے کا اعتراف جرم کر لیا، اور روتا ہوا یہ کہنے لگا کہ میں نے جو اپنی ذاتی ورک شاپ ہے، بچے کو گلا دبانے کے میں نے وہاں پہ کھڈا کھودا، اور اسی میں نے اس کو دفنا کے اوپر سے مٹی ڈال دی۔ اس کے بعد اس ظالم باپ کو گرفتار کر لیا گیا، اور اس میں پولیس اب جو پہلی بیوی ہے مبینہ طور پہ، اس کی مدعیت میں یہ درج ہوا کیس، اور شبہ یہ ظاہر کیا جائے کہ اس میں شامل تفتیش یا اس میں نامزد جو ہے نا وہ دوسری بیگم کو، یعنی اس بچے کے جو ستیلی ماں ہے اس کو بھی کیا جانے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور آپ کو خبر دیتی چلے کہ جو چند دن پہلے لاہور کے پوش ایریا، بارونق ایریا، اقبال ٹاؤن اور اس کی کریم بلاک مارکیٹ بہت ہی مشہور و معروف ہے، یہ کافی لمبی چوڑی مارکیٹ ہے، وہاں پہ گول چکر سے پہلے باٹا شاپ پہ ایک نامعلوم شخص نے موٹر سائیکل پہ آتے ہوئے باٹا شاپ کے سامنے
پیچھے بیٹھی خاتون کو نیچے اتارا اور اس کے سر میں گولیاں مار کر وہ وہاں سے رفو چکر ہو گیا تھا، فرار ہو گیا تھا۔ پولیس نے کافی تگ و دو کے بعد اس نتیجہ پہ پہنچی، اس کو شناخت کر لیا گیا، اور شناخت کرنے کے بعد پولیس کے مطابق اس جو آئی ڈی کارڈ ہے اس پہ لکھا ہوا ہے گوالمنڈی لاہور کا ایڈریس اور ساہیوال کا ایڈریس۔ اور پولیس کا اس معاملے سے یہ بھی کہنا ہے کہ جو ملزم ہے اس کو بھی بڑی جلد ہی وہ پولیس کے ہتھ کڑیوں میں جکڑی ہوئی آپ کو نظر آئے گی۔ یہ لاہور میں دوسرا واقعہ نہیں، اس سے پہلے بھی ایک واقعہ لاہور کنال روڈ پہ ہو چکا ہے، نہر پہ، جہاں تھانہ ہربنسپورہ کے قریب پولیس جو لیڈی کانسٹیبل تھی، لیڈی اہلکار تھی، اس کو اس کے ساتھی اہلکار نے گولیوں سے چھلنی کر دیا تھا۔ اس کے بھی سر میں گولیاں ماری گئی، اور اس جو پولیس لیڈی کانسٹیبل تھی ان کے بھی سر میں گولیاں مار کر ان کو موقع پہ ہلاک کر دیا تھا۔ تو یہ تمام ایسے معاملات ہیں جو پولیس کے ہاتھوں سے ایک بزرگ کہا کرتے کہ ریت کی رسی کی طرح وہ اب کھسکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جو امن و مان کی فضا تھی وہ ہمیں کم ہی قائم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور خدا را ہمیں یہ خدشہ نظر آ رہا ہے کہ کہیں یہ باقی جو پولیس ہے وہ بجائے کہ جرائم کو کم کرنے کے بجائے یہ ٹک ٹاک تک ہی محدود نہ رہ جائے۔ اپنا بہت سارا خیال اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ